بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفر المنع والجمود ولا یقضی العطاء والجود اذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد بريته وعلى الأصفياء من عترته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللعنة الدائمة الباقية على قاتلهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وأعدائهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صلوات سلسلہ مجالس کی یہ پہلی مجلس جس میں قربانی کے لیے ایک دیہاتی آدمی بٹھا دیا گیا ہے اور سننے والے حضرات ماشاءاللہ شہری لوگ ہیں، تو دیہاتی آدمی کی کجمج بیانی اور اس کی الٹی سیدھی باتیں سننے کے لیے لوگ جمع ہیں، لیکن ذکر مولا کا فیض یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی صحیح طور پر الفاظ کو ادا بھی نہیں کر پاتا اور مولا اسے قبول کر لیتے ہیں، تو وہ کم سے کم ایسا بلال ہو جاتا ہے جس بلال کی اذان صبح قیامت تک کے لیے نمونِ عمل بن جاتی ہے۔ تو یہ مولانا نے جو لفظیں کہی ہیں یہ مبالغہ در مبالغہ ہے، اور تھوڑا سا مجھے اس علاقے یعنی گجرات کے مومنین کا تجربہ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ
اب کثرت سے علماء کرام آتے رہے ہیں تو بہتر سے بہتر بیانات لوگ سماعت کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کے ذہن دین اور اسلام سے آشنا ہوتے رہے ہیں، لوگ پابندی بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے پتہ نہیں کیا کیا توقعات آپ مجھ سے رکھتے ہوں گے، شاید میں آپ کی توقعات پر پورا نہ اتر سکوں، لیکن کوشش یہ کروں گا کہ مجلس میں گھنٹے سوا گھنٹے جو کچھ بیان کروں اس کا کم سے کم اتنا فائدہ ہو کہ کوئی ایک مرد مومن دین کا صحیح پابند ہو جائے۔ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ اس پر کوئی سبحان اللہ نہیں کہتا ہے، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ مجمع کی کل کامیابی اسی میں ہے کہ آپ اپنا 1 گھنٹہ وقت سوا گھنٹہ صرف کریں تو اس میں اپنے لیے دین کے اعتبار سے پابند ہونے کی توفیق پیدا کریں۔ اگر ہمارا وقت یہ صرف ہوتا ہے تو اس کا بہترین تقاضا یہی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ حاصل کریں اور ہمارا وقت ضائع اور برباد نہ جانے پائے۔ میں آج یہ گزارش آپ کے سامنے کرتا ہوں اور انشاءاللہ ابھی ہو سکتا ہے کہ 2 روز اور مجھے اسی منبر پر بیٹھنا پڑے، تو کچھ نہ کچھ میں بچا کے رکھوں گا تاکہ آئندہ کے لیے کارآمد ہو جائے۔ ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھ دیں آپ حضرات محمد اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں صلوات بہت کم پڑھواتا ہوں میں، اس لیے کہ جتنی دیر مجھے بیان کرنا ہے وہ بات آپ کے سامنے حاضر کر سکوں اور آپ کے ذہنوں تک پہنچا سکوں۔ قرآن مجید کا یہ اعلان ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے اپنی زبان سے اللہ کے رب ہونے کا اقرار کیا، یعنی زبان سے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اپنے اسی اقرار پر ثابت قدم رہ گئے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے، نہ زبانی کلمہ قابل قبول ہے، نہ زبانی قول قابل قبول ہے، نہ زبان سے صرف اقرار کر لینا قابل قبول ہے۔ قبول تب ہوگا جب اقرار کے مطابق آدمی عمل کرنے لگے۔ اگر ہمارا عمل ہماری زبان کی موافقت کرتا ہے اور اس کے مطابق ہمارا عمل ہوتا ہے تو یقیناً ہم صاحب ایمان ہیں اور مومن کہلانے کے مستحق ہیں۔ لیکن زبانی اقرار کا ہو سکتا ہے کسی ایک مرحلے میں فائدہ پہنچ جائے، اس لیے بالکل انکار نہیں کروں گا، مگر واقعی مومن وہی ہوتا ہے جو زبان سے اقرار کے ساتھ اپنے عمل کو زبان کا پابند بنا لے، اور اتنا پابند بنا لے کہ اٹھتا نہ ہو جب تک حکم شریعت نہ ہو، بیٹھتا نہ ہو جب تک حکم خدا نہ ہو، چلتا پھرتا نہ ہو جب تک حکم خدا نہ ہو۔ ہمارا رب ماننا امام باڑے کے لیے مخصوص نہیں ہے، نہ ہمارا رب ماننا مسجد کے لیے مخصوص ہے۔ ہمارا رب ماننا ہماری زندگی کے ہر کام میں شامل رہنا چاہیے۔ جب سارے کام میں ربوبیت کا تصور رہے گا تو ہمارا عمل بہترین ہوگا۔ میں یہ گزارش، میری آواز اگر محترم حضرات تک پہنچ رہی ہو، جوانوں تک، نوجوانوں تک، بزرگوں تک، ماں اور بہنوں تک یہ آواز اگر پہنچ رہی ہے تو
اس آواز کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں۔ میں مثال کے لیے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں، قرآن یہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر کے اس پر عمل کرنے والا اور ثابت قدم رہنے والا وہ ہوگا جس کے لیے اللہ یہ وعدہ کرتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ نازل ہوں گے، اور یہ ملائکہ اس بات کی خبر انہیں دیں گے کہ اگر دنیا کا کوئی خطرہ تمہارے سامنے ہے تو اس خطرے سے تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے، یہ خطرہ ختم ہو جائے گا اگر تم واقعی رب کو مانتے رہو گے۔ اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ اگر دنیا کی کوئی قیمتی چیز بھی تم سے چھوٹ جائے، نہ مل سکے، تو تمہیں اس کا غم نہیں کرنا چاہیے۔ دین سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، شریعت سے بڑا کوئی مال نہیں ہے، ائمہ طاہرین کی محبت اور مودت سے بہتر کوئی دولت نہیں ہے۔ اور جب یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہوں گی تو مال دنیا چاہے چھوٹ جائے مگر دامن اہل بیت نہ چھوٹنے پائے، دین سے رشتہ نہ ٹوٹنے پائے۔ انسان دین کا جتنا پابند ہوتا جائے گا اتنا ہی زیادہ مالدار بھی ہوگا، اتنا ہی دولت مند بھی ہوگا، اتنا ہی فائدے کا حامل بھی ہوگا، اتنا ہی نفع حاصل کرنے والا بھی ہوگا۔ ورنہ دنیا کا مال حاصل کرنے والا شداد مال حاصل کر کے جنت بنا تو سکتا ہے مگر جنت میں جا نہیں پاتا ہے، اور جب جنت میں جا نہیں پاتا ہے تو مال رکھ کے کتنے ہی عالی شان محل بنا لو، مال رکھ کے کتنے ہی بہترین قصر بنا لو، اگر یہ مال ہم کو ہمارے بنائے گھر میں نہ جانے دے تو پھر اس مال کا فائدہ کیا ہوا؟ بنا کے آدمی چلا جائے گا اولاد کے حوالے، ہو سکتا ہے بنانے والا بڑا دیندار اور بڑا مذہبی رہا ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ اولاد بھی ویسی ہی دیندار ہو، ویسی ہی مذہبی ہو۔ ہم نے بنایا تھا بہترین محل تاکہ اس میں خدا کی عبادت کریں گے، اس میں اللہ کو یاد کریں گے، اس میں دین کی باتیں ہوں گی، اس میں فرش اضا بچھایا جائے گا، اس میں اور سارے دین کے کام انجام پائیں گے۔ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ کردہ اگر اولاد جواری نکل گئی، اولاد شرابی نکل گئی، اولاد غلط کام کرنے والی نکل گئی، تو یہی مکان جو ہم نے بنایا تھا اس لیے کہ نیکیاں یہاں ہوں گی، اسی مکان میں برائیاں ہونے لگیں، اسی مکان میں خرابیاں ہونے لگیں، اس کا وبال کس کے سر جائے گا؟ جس نے بنایا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں سے اس میں شریک ضرور رہے گا۔ لہذا بناؤ تو صرف مکان نہ بناؤ، مکین بھی بناؤ۔ بہترین اگر مکان بناؤ تو بہترین اولاد بھی رکھو، بہترین مکان بناؤ تو وارث بھی بہترین رکھو۔ اگر وارث بہترین ہوگا تو مکان کا فائدہ ہے، وارث بہترین نہ ہو تو مکان کا فائدہ نہیں۔ میں لفظیں کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، جب تک صحیح وارث نہیں آتا کعبہ بھی بت خانہ بنا رہتا ہے، بیت اللہ نہیں کہلاتا۔ خدا سلامت رکھے، نہ جانے کتنے مرحب کے دل دہل گئے ہوں گے اس ایک نعرے پر، نہ جانے کتنے مرحب کے دل دہل، اور نعرہ لگتا ہی اس لیے کلیجے کا پتا پانی ہو جائے، انسان دہل جائے اور دہل کے اپنے اس منزل کی طرف لوٹنے لگے جہاں اس کو اپنی منزل کا پتہ ہے۔
یہ میں نے گزارش کی ہے۔ تو بہترین مکان بنے تو بہترین اولاد بھی ہو، بہترین مکان بنے تو بہترین وارث بھی ہو، بہترین مکان بنے تو اولاد کی بہترین تربیت بھی ہو۔ اگر بہترین تربیت ہے تو مکان قابل فخر ہے، اور اگر تربیت نہیں ہے بہترین تو مکان قابل فخر نہیں ہے۔ ہمیں اگر چھوٹا سا مکان ہو، بڑی لفظیں ہیں جو آپ برابر سنتے رہتے ہیں، پھوس کا بنا ہوا مکان ہو مگر اولاد لائق ہو، تو یہ پھوس کا بنا ہوا مکان مکان نہیں ہے، یہ عبادت الہی کی جگہ ہے، یہ پروردگار کو یاد کرنے کا مقام ہے۔ لیکن اولاد اگر صحیح نہیں ہے تو کتنے ہی عالی شان بن جائے، اس کا کوئی فائدہ آدمی کو نہیں پہنچے گا۔ اب میں نے آپ حضرات کی جو آنکھیں نیچی تھیں اسے اونچی کر لیا ہے۔ اب میں وہ بات آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں گا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ جو خدا کو رب مان لے اور اس پر ثابت قدم رہ جائے تو خدا کہتا ہے نہ کوئی خوف ہونا چاہیے، نہ کسی طرح کا حزن و ملال ہونا چاہیے، اور یہی ملائکہ نازل ہو کے اسے اس جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جنت انہی کو ملتی ہے جن کے یہاں خوف نہیں ہے، جن کے یہاں حزن و ملال نہیں ہے، جو ربوبیت الہی کو ماننے کے بعد ثابت قدم رہتے ہیں۔ ان کے لیے جنت نہیں ہے کہ ادھر سے مانا ادھر سے نکال دیا، ادھر سے قبول کیا ادھر سے باہر کر، ان کے لیے جنت نہیں ہے۔ جنت ثابت قدم رہنے والوں کے لیے۔ اب میں مثال آپ کے خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں، بالکل مطابق ہوگی۔ آپ برابر یہ نام سنتے ہیں، میں نے ابھی عرض کیا ہے، پیغمبر کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا بلال۔ میں یہ عرض کر دوں، بلال کی شکل و صورت میں کبھی نہیں بیان کرتا، ناک نقشہ کبھی نہیں بیان کرتا، چہرہ مہرہ کبھی نہیں بیان کرتا، اس لیے کہ اگر بلال کی صورت بیان کر دوں تو بلال کی سیرت چھپ جائے گی، اس لیے سیرت سناتا ہوں، صورت نہیں۔ صورت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر سیرت خراب ہو، بڑا حسین و جمیل بھی ہو، بڑا خوبصورت ہو، مگر سیرت انتہائی خراب ہو تو اس حسین صورت کا کیا فائدہ ہے؟ سیرت بہترین ہے تو شکل ظاہری چاہے اتنی حسین اور خوبصورت نہ ہو، مگر سیرت کی بلندی آدمی کو اس منزل تک پہنچا دے گی جہاں کوئی سوچ نہیں سکے گا، جہاں کے بارے میں کوئی تصور نہ ہوگا۔ اور یہ لفظی بات ہے، میں کہہ دیتا ہوں، پورا مکان بن جاتا ہے، مکان میں سب سے زیادہ سجاوٹ ڈائننگ ہال کی ہوتی ہے، سونے والے کمرے کی ہوتی ہے۔ نہیں آپ جب تک جواب نہیں دیجیے گا روکے رہوں گا میں۔ ڈائننگ ہال اتنا حسین نہیں بنایا جاتا، سجاوٹ جس میں آرام کرنا ہے اتنی حسین سجاوٹ نہیں ہوتی۔ ایک جگہ ہے جس کو بہت زیادہ سجایا جاتا ہے، ٹائلز بھی لگا دو، دیواروں پر بھی ٹائلز لگا دو، ساری آرائش۔ مجھے نہیں معلوم کہ انجینئر کے پاس اس کی فلسفی کیا ہے، انجینئر کیوں ایسا کہتا ہے کہ اس طرح بناؤ۔ جو ظاہری بات میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈائننگ ہال کے نیچے گندگی نہیں ہے، سونے والے کمرے کے نیچے اتنی گندگی نہیں ہے۔ جہاں گندگی زیادہ ہوتی ہے اس کا ظاہر بہت سجایا جاتا ہے۔ اگر ظاہر سجا ہوا دیکھو تو پہلے اندازہ کرنا کہیں باطن میں گندگی تو نہیں ہے،
ہمیں اجلے لباس پہننے والے کالے من رکھنے والوں کا فائدہ کیا ہے؟ اگر ہماری سیرت ہی نہ بن سکی تو بہترین لباس ہمارے کس کام کا ہے؟ ظاہر میں لوگ دیکھ لیں گے. نہیں، ابھی میں نے فضیلت کا گوشہ نہیں سنایا، میں اندازہ مجھے ہو گیا کہ آپ اٹھ سکتے ہیں اگر فضیلت میں سناؤں گا. بلال غلام ہے نا، حبش کے رہنے والے، حبشے کے رہنے والے غلام، اور بیک وقت 3 آدمیوں کے غلام ہیں بلال. امیہ کے غلام، امیہ کی بیوی کے غلام، امیہ کے بیٹے کے غلام. اور اس دور کے غلام کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ مالک جدھر سے بلائے غلام دوڑتا ہوا جاتا تھا. کوئی ایک لفظ میرا ضائع نہ جانے پائے عزیزو، میں نے محسوس کر لیا، آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. امیہ بلاتا تھا تب بھی بلال دوڑے ہوئے جاتے تھے. امیہ کی بیوی آواز دے تب بھی بلال دوڑتے ہوئے جاتے تھے. بیٹا بلائے تب بھی بلال دوڑتے ہوئے جاتے تھے. کہیں سے بلال کو توفیق الہی مل گئی. آمنہ کے لال عبداللہ کے جائے عبد المطلب کے پوتے چشم و چراغ بنی ہاشم سید قریش صاحب لولا کا لما خلقت الافلاق، اپنی بوسیدہ جوتیوں سے عرش کی بلندیوں کا طے کرنے والا میرا پیغمبر کلمہ لا الہ الا اللہ سنا رہا تھا. بلال کے دل میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی آواز آ گئی. کلمہ پڑھا نہیں، دل کی گہرائی میں جگہ دے لی. دل کی گہرائی میں جگہ دے. یہ لفظی اسلام نہیں ہے، یہ دل والا اسلام ہے. دل سے مان لیا. تو امیہ نے کہا بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی. کہا سب برداشت کر لوں گا. یاد رکھیے قرآن کہتا ہے نہ کوئی خوف ہونا چاہیے، نہ کسی طرح کا کوئی خطرہ ہونا چاہیے، نہ حزن و ملال ہونا چاہیے. بڑی تکلیفیں دی ہیں بلال کو. 3 تکلیفوں کا تذکرہ میں کیے دیتا ہوں. بلال کو عرب کی شعلے اگلتی ہوئی چٹان پر برہنہ کر کے لٹا دیا جاتا تھا، اور کافی دیر کے بعد جب بلال کو وہاں سے اٹھایا جاتا تھا تو بلال کے پشت کا گوشت نکل جاتا تھا. تب امیہ کہتا تھا چھوڑ دو کلمہ پڑھنا. کہا یہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. حق جب دل سے مانا جاتا ہے تو تکلیفیں برداشت کر لی جاتی ہیں، مگر حق چھوڑا نہیں جاتا. دوسری تکلیف، زیتون کے کھولتے ہوئے تیل میں بلال کو ڈال دیا جاتا تھا. جب نکالا جاتا تھا کھال بلال کی نکل چکی ہوتی تھی. تب بھی امیہ کہتا تھا اب بھی چھوڑ دو کلمہ پڑھنا. کہا ممکن نہیں. بلال کے پیروں میں رسی باندھ کے بچوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ گلیوں میں کوچوں میں شاہراہوں پر انہیں گھسیٹتے رہو. بچے کھینچتے رہتے تھے، اتنا کھینچتے تھے کہ بلال کا گوشت ختم ہو جاتا تھا، لہو لہان ہو جاتے تھے بلال. تب امیہ کہتا تھا اب تو چھوڑ دو. کہا ممکن نہیں ہے. تیری تکلیفیں بڑھ سکتی ہیں مگر میرے صبر میں کہیں سے کوئی کمی نہیں پیدا ہو سکتی. جتنی چاہو تکلیف دے لو، تم بھی آزما لو کہ حق کا ماننے والا کتنا بڑا صابر ہوتا ہے. تمہاری تکلیفوں کا سلسلہ تمام ہو سکتا ہے مگر میرے صبر کا سلسلہ تمام نہیں ہو سکتا. ایک بات سوچنے کی ہے، کلمے کا پڑھ کے دل کی گہرائی سے یقین کر لینے والا بلال اگر اتنا صابر ہو سکتا ہے تو جو بلال کا ایمان رہا ہوگا وہ کتنا صابر رہا ہوگا، وہ کتنا صبر کرتا ہے.
یہ جتنے نعرے آپ لگائیں گے اس کو میں اپنے گھنٹے میں کاؤنٹ نہیں کروں گا، جتنے چاہیے لگاتے رہیے، مگر اپنے گھنٹے میں اس کو شمار نہیں کروں گا، مجھے جتنی دیر پڑھنا ہے میں پڑھوں گا۔ یہ سارے کام ہوتے رہے اور بلال نے ایک دن خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کیا، پروردگار ایسی کوئی جگہ دے دے جہاں اکیلے میں تجھے یاد کر سکوں۔ ادھر بلال نے دعا کر کے ہاتھ نیچے گرایا، ادھر امیہ کا فرمان آیا بلال کو بت خانے میں رکھ دو۔ بت خانے میں فرمان دیکھا اور ایک دفعہ پھر ہاتھ اٹھا دیے، پروردگار یہ خبر نہیں تھی کہ اتنی جلدی دعا قبول ہو جائے گی، ورنہ کوئی اور دعا کیے ہوتا دعا قبول ہو جاتی۔ بلال کو بت خانے میں رکھے، بالکل متوجہ رہے میرا نوجوان، خاص طور پر بت خانے میں رکھ دیا گیا، چاروں طرف بت، ایک جانب بلال، پوری توجہ رہے عزیزو، چاروں طرف بت، ایک جانب بلال۔ آج تک کوئی جھوٹی تاریخ نہیں لکھ سکی کہ بلال کے بلندی کردار کا اثر ان بتوں پر ہو گیا ہو۔ دیکھیں فقرہ میں کہتا ہوں، آپ سمجھتے رہیے گا، بلال کے سیرت کی عظمت کا اثر بتوں پر ہو گیا ہو، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بتوں کا اثر بلال پر ہو گیا ہو، ایسا کچھ ساتھ میں ہے نا۔ عزیزو فقرے میں کہتا ہوں، میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا، ساتھ میں ہے نا۔ ساتھ میں رہنے کے بعد بھی نہ اچھے کا اثر بروں پر ہوا، نہ خراب لوگوں کا اثر اچھے پر ہوا۔ بلال اپنی جگہ، بت اپنی جگہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ رہنے کا فائدہ نہیں ہوتا، ساتھ رہنے کا فائدہ نہیں ہوتا جب تک دل میں توفیق الہی نہ پیدا ہو جائے، تب تک ساتھ رہنے کا فائدہ۔ وہ ادھر عبادت کرتے رہے، بت ادھر رہے، نہ بتوں پہ اثر نہ بلال پہ اثر۔ ایک دن بلال بت خانے سے نکلے کسی کام سے، حضور کی خدمت میں آئے، حضور کیا میں نے اسلام اسی کے لیے قبول کیا؟ عزیزو معاف کرنا، میں نے گھڑی دیکھی نہیں تھی کہ بجے شروع کیا ہے، کیا اسی کے لیے اسلام قبول کیا تھا کہ امیہ بلائے تب بھی دوڑوں، اس کی زوجہ بلائے تب بھی دوڑوں، بیٹا بلائے تب بھی دوڑوں؟ آپ سوچ سکتے ہیں جس کی تحریک، جس کا مشن ابھی بگننگ سٹیج میں ہو، بالکل ابتدائی مرحلے میں، اس انسان کے لیے کتنی تکلیف کا مقام ہوگا۔ پیغمبر سن رہے ہیں، بلال کہہ رہے ہیں اس کی آواز پر دوڑوں، اس کی آواز پر دوڑوں، اس کی آواز پر دوڑوں۔ مسکرایا پیغمبر، اور رحمت للعالمین پیغمبر نے مسکرا کے کہا بلال کچھ دن اور دوڑ لو، کچھ دن اور دوڑ لو، مجھے مکے سے ہجرت کر کے مدینے جانے تو دو، چلا جاؤں تو زمین خریدنے تو دو، مسجد کا نقشہ بنانے دو، دیواریں اٹھانے دو، کھجور کی پتوں سے چھت لگانے دو، منارہ اذان بنانے دو، تب بلال دیکھوں گا کون تمہیں دوڑاتا ہے۔ حضور نے ہجرت فرمائی، مکے سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، زمین خریدی، دیوار نقشہ بنایا، دیواریں اٹھائیں کھجور کی شاخوں سے،
چھت لگا دیا، منارہ اذان بنایا۔ اسی درمیان میں بلال مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے، مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے، آزاد ہو چکے۔ جب منارہ اذان بنا لیا، اب ایک بات درمیان میں ہے وہ بھی سن لیجئے، حضور جب مسجد تیار کر رہے تھے تو پتھر حضور اٹھاتے تھے، دیوار حضور تیار کر رہے تھے۔ کہوں وہ جملہ شاید برداشت نہ ہو سکے مگر سن لیجئے، جو جماعتوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں، جو انجمنوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں، جو جگہ جگہ دینی کام کرنے کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں، ان سب کا فریضہ آرڈر کرنا نہیں ہے، سیرت پیغمبر ہے، جیسے مزدور شریک ہے ایسے ہی ذمہ دار بھی شریک رہے، تب دین کا کام بلند ہوتا ہے، آرڈر کام نہیں کرتا۔ حضور ساتھ ساتھ شریک، چھت لگا لی، منارہ اذان تیار ہو گیا۔ اب ایک دفعہ نبی نے بلایا، بلال آئے۔ بلال، حضور آپ نے یاد کیا؟ ہاں میں نے بلایا۔ کاہے کے لیے؟ کہا یہ منارہ اذان۔ حضور میری طرف دیکھتے رہیے گا، میں دور ایسا دور تھا جب غلام انتہائی پست مانا جاتا تھا، انتہائی ذلیل اور رسوا سمجھا جاتا تھا، اور کسی پست کو دیکھنے والے، دیکھو آپ میری طرف دیکھتے رہیے گا تو بات واضح ہوگی، کسی پست کو دیکھنے کے لیے ہر دیکھنے والا یوں دیکھتا تھا، ہر دیکھنے والا یوں دیکھتا تھا۔ اب جب بلال منارہ اذان پہ گئے تو ہر دیکھنے والا یوں دیکھ رہا ہے۔ ہمیں نہ جانے کتنے جنت الفردوس کی حوض میں غوطہ لگا کے آنے والوں کی پگڑیاں گر گئیں۔ اذان دی بلال نے، اللہ اکبر کہا۔ مکے کا منظر یاد ہے نا، امیہ نے بلایا، بلال دوڑے، امیہ کی بیوی نے بلایا، بلال دوڑے، امیہ کے بیٹے نے بلایا، بلال دوڑے۔ ادھر مدینہ منورہ کی مسجد سے آواز دی، اللہ اکبر۔ ادھر سے تاجر چلے، ادھر سے مزدور چلے، ادھر سے دولت مند چلے، ادھر سے مالدار چلے، ایک بلال کی آواز پر اتنے دوڑنے والے دوڑے۔ میرے نبی نے یہی صلاح دیا، بلال یہی تو کہا تھا کچھ دنوں اور دوڑ لو، تمہاری آواز اذان کا صبح قیامت تک مسلمانوں کو دوڑاتا رہوں گا۔ اذان بلال دیتے رہے، سننے والے آواز اذان پر دوڑتے رہے، آج تک دوڑ رہے ہیں، آج تک دوڑ رہے ہیں۔
صبح قیامت تک دوڑیں گے. دوڑے تو بلال کچھ دنوں تھے، لیکن آواز اذان پر آج تک خدا مسلمانوں کو دوڑا رہا ہے. کہا دوڑو. اور یہ آواز اذان بھی عجیب و غریب چیز ہے. آواز اذان نہیں ہے، اسلام کی کامیابی کی دلیل ہے، ایمان کی سرفرازی کی دلیل ہے. ایمان و اسلام اسی اذان میں ہے. کہہ دو اللہ اکبر تو اللہ یاد آ جائے. کہہ دو اشہد ان لا الہ الا اللہ خدا یاد آئے. کہہ دو اشہد ان محمد رسول اللہ نبی یاد آ جائیں. کہہ دو اشہد ان علی ولی اللہ علی یاد آ جائیں. ہمیں اب تو کلمہ مکمل کر لو، اب تو مکمل کر لو. اور اگر مکمل نہیں ہوا ہے تو میں صرف یاد دلانے کے لیے کہتا ہوں، جہاں ذکر خدا ہوگا وہی ذکر نبی ہوگا، جہاں ذکر نبی ہوگا وہی ذکر علی ہوگا. اللہ نے علی اور نبی کا قافیہ بھی ایک ہی رکھا ہے. اسی لیے لوگ اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. ضرورت پڑی تو جیسا مجمع رہا نبی والا ہے تو نبی لگا دیا، علی والا ہے تو علی لگا دیا. ایک ہی قافیہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اب تو مماثلت پہچانو. رسول کی رسالت کے علاوہ سارے فضائل میرے مولا کے وہی ہیں جو میرے نبی کے ہیں. ہاں رسالت مخصوص ہے میرے پیغمبر سے. میں عقیدے کسی کے نہیں بگاڑنا چاہتا اور نہ کبھی بگاڑیے گا. کمال ہے اس میرے مولا کا جس نے اپنی زندگی پیغمبر کے ساتھ گزاری ہے. اس منزل تک میں نے پہنچایا. بلال اذان دیتے رہے. عرب کے لوگوں کو ناگوار تھا سفید چمڑی والے کالی چمڑی والے کو برداشت نہیں کرتے. ہمیں جیسے دولت مند غریب کو نہیں برداشت کرتا. اور اگر یہ لفظ کہہ دوں تو بھیجا، جیسے مولوی جاہل کو برداشت نہیں کرتا، ایسے ہی عرب کی سفید چمڑیوں کے مالک جس پر نہ جانے کتنے اطریات قربان کر دیے گئے ہوں گے، وہ ایک منزل پر اذان سن رہے ہیں اور نبی سے شکایت بھی کی. کہا حضور آپ سنتے ہیں بلال جب اذان دیتے ہیں تو یہ شین نہیں کہہ پاتے، شین نہیں کہہ پاتے، یہ اشہدو کہتے ہیں، اشہدو نہیں کہہ پاتے. ہم کو بڑا خراب لگتا ہے کہ ہم عرب کے شین قاف والے اور ان میں بلال اذان دیں، مؤذن بدل دیجئے. یہ جملہ عربوں کا کہنا بتاتا ہے کہ شین قاف کا جھگڑا آج کا نہیں ہے، بہت پرانا جھگڑا ہے. شہر والے دیہات والوں کو نہیں مانتے، اس لیے کہ دیہاتی ویسا تلفظ اور ویسا پروننسیشن نہیں کر پاتا جیسا شہر کے لوگ کرتے ہیں. اس میں دکن والے دہلی والے کو نہیں مانتے، دہلی والے لکھنؤ والوں کو نہیں مانتے، لکھنؤ والے دہلی اور دکن کو نہیں مانتے. ہر ایک اپنی اپنی زبان اور اپنے اپنے تلفظ کا پابند ہے. کہا ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے. نبی سے کہا حضور مؤذن بدل دیجئے. اچھا انتظار کرو، انتظار کرو، میں تو بولتا ہی نہیں جب تک وحی الہی آ نہ جائے. نبی نے کس سے کہا انتظار کرو؟
جو مؤذن کے بدلنے کے لیے کہہ رہے تھے، ان سے نبی نے کہا انتظار کرو، حضور ابھی نئے نئے مسلمان ہیں یہ، ان سے آپ کہہ رہے ہیں انتظار کرو، کہا میں فلسفہ انتظار آج ہی سمجھا دوں، جو مسلمان ہوگا انتظار کرنا ایمان ہے۔ انتظار کرو۔ کئی دن گزر گئے، اب تو دلی میں سوچتے ہوں گے پتہ نہیں نبی نے خدا سے کیا کہہ دیا کہ ابھی تک کوئی حکم ہی نہیں آیا۔ ایک دن حضور نے کہا آؤ آؤ بیٹھو، نماز کے بعد بٹھایا۔ اب عربوں کے سینے چوڑے ہیں، اس لیے کہ سوچ رہے ہیں کہ آج شاید مؤذن بدل دیا جائے۔ بیٹھے، حضور کیا حکم آیا؟ کہ پریشانی ہے نا، کیا حکم آیا؟ کہا بیٹھو۔ ابھی جبریل آئے تھے، ابھی جبریل آئے تھے، نبی نے بات وہاں سے شروع کی، کہا ابھی جبریل آئے تھے، حضور آپ کہتے تھے کہ خدا کا پیغام یہ، کہا نہیں نہیں سلسلہ بتا دوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ جیسے قرآن آ رہا تھا ایسے ہی لانے والا پیغام لایا ہے، جبریل ابھی آئے، آ کے انہوں نے پیغام دیا ہے۔ کہا حضور بتائیے۔ آج جبریل نے آ کے کہا کہ خدا یہ کہتا ہے کہ بلال کی سین خدا کے نزدیک شین ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں سین صحیح ہے کہ شین؟ صحیح تو شین ہے۔ پھر یہ خدا کیا کہتا ہے؟ بلال کی سین خدا کے نزدیک شین ہے، تو غلط کو خدا صحیح کہہ رہا ہے؟ نہیں، غلط کو خدا صحیح نہیں کہہ رہا ہے۔ خدا زبانی لفظوں کو نہیں دیکھتا، دل کی گہرائی میں چھپے ہوئے جذبات کو دیکھتا ہے۔ بلال جب اسدو کہہ رہے تھے تو دل کی گہرائی میں شین تھی، زبانی عمل مت دیکھو، دل کی گہرائی والا عمل دیکھو، تب اندازہ ہوگا کہ عمل کون سا بہترین ہوگا۔ بلال مؤذن رہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں مؤذن کا کام کیا ہے؟ نماز پڑھے گا، مگر اذان دیتا ہے کاہے کے لیے؟ سنے لوگ تو آ جائیں، اعلان ہے نا اذان، آؤ حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، یہ جتنی لفظیں ہیں، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ بہترین عمل کی طرف، یہ مؤذن بلا رہا ہے۔ مؤذن کا کام ہے بلانا۔ دیکھو میری لفظیں انشاءاللہ ضائع نہیں جائیں گی۔ مؤذن کا کام ہے بلانا۔ مسجد میں آنے والوں سے پہلے مؤذن کا کام ہے اعلان کرنا۔ اعلان کے بعد جو آ جائیں یہ مصلی ہیں، ان کے آگے جو کھڑا ہو، بولیے جلدی، محراب میں جو کھڑا ہو وہ امام۔ مؤذن بلند ہے کہ امام؟ مؤذن بلا کے چپ ہو جاتا ہے، امام سارے نمازیوں کی نماز کا بوجھ اپنے کاندھے پر لے جاتا ہے، تو امام بلند ہے، مؤذن اس کے مقابلے میں مرتبہ کم ہے۔ جو خدا اپنی مرضی کے بغیر مؤذن نہیں بنانے دیتا، وہ خدا امام کیسے بنانے دے گا؟
امام بھی وہی بنائے گا جو مؤذن بنا رہا، نہیں بدلے گئے۔ ایک فلسفہ اور سمجھیے جو انہی جناب بلال کے ذہن میں ہے۔ برسہ برس سے ہمارے ہندوستان میں ریزرویشن کا قانون نافذ ہے۔ کاہے کے لیے؟ شیڈول کاسٹ کو اوپر اٹھایا جائے، بیکورڈ کو اوپر لایا جائے، شیڈول ٹرائبز کو اوپر لایا جائے۔ کب سے؟ 1949 سے یہ قانون بنا ہے، آج تک اٹھایا جا رہا ہے۔ اٹھ گئے کہ نہیں؟ اگر اس بلندی پہ پہنچ گئے ہوتے تو ریزرویشن کا ڈپارٹمنٹ ختم ہو گیا ہوتا۔ آج تک ڈپارٹمنٹ باقی ہے، ہزاروں عملہ کام کر رہا ہے، جگہ جگہ کوششیں ہو رہی ہیں، انہیں اٹھاؤ ان کے برابر، تعلیم میں، سروسز میں اور دوسرے کاموں میں انہیں اٹھا کے اوپر لے جاؤ۔ پوری دنیا میں کوششیں ہو رہی ہیں، گول میز کانفرنس پر صاحبان عقل و شعور بیٹھتے ہیں، نئی نئی تجویزیں آتی ہیں کہ اس طرح بلند کرو، اس طرح بلند کرو، اس طرح بلند کرو۔ کتنا زمانہ ہو گیا؟ ہاف سینچری ہو گئی، 50 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، نیچے والے اوپر گئے۔ ہمیں اگر چلے بھی گئے ہوں تو نام وہی ہے، نام وہی ہے ابھی بھی، مگر پورے طور پر کامیابی نہیں ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے کام کرنے والے ہیں، جتنے نیچے سے اوپر لے جانے والے ہیں، ان کا نفس ان کے ساتھ ہے، ان کا جذبہ ان کے ساتھ ہے، ان کی باتیں ان کے ساتھ ہیں، خیالات ان کے ساتھ ہیں۔ کہیں سے دیانت داری نہیں، کہیں سے امانت داری نہیں، کہیں سے واقعی جذبہ نہیں۔ تم نہیں برابر کر سکو گے کبھی، نیچے والوں کو اٹھا کے اونچی ذات کے برابر نہیں کر پاؤ گے۔ آؤ اگر برابر کرنا ہے تو آمنہ کے لال سے سبق سیکھو۔ پیغمبر نے صرف برابر نہیں کیا ہے، عربوں کی پرانی سرداری سے اونچا بلال کو بنا دیا، اور بلال کو اونچائی کی منزل پر لے جا کے آواز دی۔ عرب کے سرداروں پگڑیاں نہیں بلند کرتی ہیں، اچھے لباس نہیں بلند کرتے ہیں، کردار کی بلندی آدمی کو بلندی کی منزل پر لے جایا۔ سب کا مولا دین کا بادشاہ، داماد پیمبر، زہرا کا شوہر، ولیوں نے پکارا کعبے کے اندر، کعبے کی طہارت، نالی کی لچک میں اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت۔ ذرا زور سے بولو، سب مل کے بولو، ذرا دل سے بولو۔ تم قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر، تیری قبر کے اندر نعرے میں نے کہا تھا کہ میں جتنا وقت آپ لگائیں، جتنے جوڑ چاہیں ملا دیں، مگر میں اس کو کاؤنٹ نہیں کروں گا۔ ایک منزل ہے انسان کے لیے، اتنی دیر سے آپ نعرے لگا رہے تھے، اور سب مولا کائنات کے لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، کبھی نعرے تکبیر بھی لگایا کیجئے، کبھی نعرے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نعرہ حیدری تو میرے مولا نے خیبر میں لگایا تھا، لیکن نعرہ رسالت تو میرے مولا نے مسلسل لگایا۔
تو جو علی والا ہوگا وہ نعرہ تکبیر سے بھی غافل نہیں رہے گا، نعرہ رسالت سے بھی غافل نہیں رہے گا۔ اسے اللہ کو بھی پہچاننا ہے، رسول کو بھی پہچاننا ہے، اور ذریعہ ہے مولا کائنات پہچاننے کا۔ اگر بات آ گئی تو فضیلت کا ایک گوشہ سن لو تاکہ آخری منزل تک پہنچا دوں۔ ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد۔ جو نہیں پڑھتے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ پڑھ لیا کیجئے، کبھی کبھی بڑا فائدہ ہے۔ کہیں سے مال نہ ملے تو نعرہ صلوات میں مال ضرور ملتا ہے۔ مولوی صاحب لوگ تو سب جنت دلاتے ہیں جو پتہ نہیں کب ملے گی کب نہیں ملے گی، اس کا مسئلہ رہتا ہے۔ صلوات وہ شے ہے جس کے لیے مولا نے فرمایا ہے بالکل ایک دم کیش فائدہ، سیدھے سیدھے فائدہ ملتا ہے۔ میرے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام کے زمانے میں امام کا ایک چاہنے والا، یہ تو نہیں کہوں گا کہ غریب ہو گیا تھا، اپنے حالات سے پریشان تھا، اس لیے کہ امام کا کوئی چاہنے والا غریب نہیں ہوتا، کوئی غریب نہیں ہوتا۔ اور اگر غریب ہوتا تو جب امام نے کہا تھا کہ وہ دولت جو تمہارے پاس ہے دے دو، کہا میرے پاس کون سی دولت ہے؟ کہا وہ جو سینے میں چھپائے ہو وہ دے دو۔ کہا مولا یہ تو نہیں دوں گا، یہ نہیں دوں گا۔ کہا کتنی بڑی دولت ہے، کیوں نہیں دوں گا؟ نہیں نہیں ایک لفظ سن لو، میں اپنی زبان سے یہ فقرہ کہتا ہوں، جو سب سے قیمتی دولت ہوتی ہے وہ ہمیشہ چھپا کے رکھی جاتی ہے۔ نہیں ابھی آپ متوجہ نہیں، میں فقرہ کہتا ہوں، جو سب سے قیمتی دولت ہوتی ہے اسے چھپا کے، لفظیں بدلوں، جو سب سے قیمتی دولت ہوتی ہے وہ پردے میں رکھی جاتی ہے، وہ پردے میں رکھی جاتی ہے۔ ہمیں چہرے بھی چھپاؤ، ہاتھوں کو بھی چھپاؤ، شریعت نے جتنا چھپانے کے لیے کہا ہے، نقاب شرط نہیں ہے، برقع شرط نہیں ہے، شرط چھپانا ہے، چاہے چادر سے چھپاؤ یا کسی اور شے سے چھپاؤ۔ قدرت نے عورت کو اتنا قیمتی جوہر بنایا ہے، کسی مرد کے نور کے لیے میرے نبی کا بستر نہیں چھوڑوایا، میرے نبی کے لیے براق نہیں بھیجا، میرے نبی کے لیے رف نہیں بھیجا، میرے نبی کے لیے سواری کا انتظام نہیں کیا، میرے نبی کو معراج کی منزل پہ نہیں بلایا، مگر نور زہرا کے لیے قدرت نے نبی کو بلایا۔ کہا یہ وہ پردہ دار ہے جس پر جبریل کی بھی جھلک نہ پڑنے پائے، اس لیے نبی تم آؤ، نبی کو بلا لیا تو اسے پردے میں رکھو، بڑی قیمتی شے ہے۔ آج تک دیکھا ہے کہیں سونے کا ڈلا دروازے پر رکھ دیا ہو، روپے پیسے درہم و دینار چوکھٹ پر رکھ دیا ہو اور دروازہ کھول دیا، آؤ لے جاؤ؟ نہیں، اسے تو سیف میں، سیف کے اندر سیف، اس کے اندر سیف جتنی ہو سکتی ہے چھپا کے رکھو۔ کیوں چھپایا؟ نا بڑی قیمتی چیز ہے اس لیے چھپایا۔ قدرت نے عورت کے لیے پردہ یوں ہی نہیں رکھا ہے، اتنی قیمتی چیز ہے، ہمیں تمہارا سونا جائے گا پھر آئے گا، مال جائے گا پھر آئے گا، دولت جائے گی پھر آئے گی، لیکن عورت کی عزت ایک دفعہ اگر چلی گئی قیامت تک واپس نہ آئے گی۔ اس لیے اسے چھپا کے رکھو، محفوظ رکھو۔
تو وہ امام کا چاہنے والا ذرا پریشانی کا شکار ہو گیا. جاتا تھا امام کی خدمت میں روزانہ، مسائل پوچھتا تھا، قدم بوسی کرتا تھا، چلا آتا تھا. لیکن یہ دیکھتا تھا مجوسی آیا اسے مولا نے دے دیا، یہودی آیا اسے دے دیا، بے دین آیا اسے دے دیا، لامذہب آیا اسے دے دیا. اور جب گھر واپس آتا تھا تو گھر آ کے ذکر کرتا تھا، مولا نے آج یہودی کو تھیلی دی، مجوسی کو تھیلی دی. عورت عورت نہیں ہے اگر دولت کا نام سن کے منہ میں پانی نہ آ جائے. سن لی کہا سب کو مولا تمہارے دیتے ہیں تمہیں نہیں دیتے. دیکھیں مومن کیسا مومن ہوتا ہے. ایک دفعہ مسکرا کے کہتا ہے میں نے مولا سے مانگا ہی کب ہے. میں نے مانگے، جو مانگتا ہے اسے مولا دے دیتے، میں نے مانگا ہی نہیں. کہا تو ضرورت نہیں ہے. کہا ہے ضرورت مگر میں نے مانگا نہیں. اور وہ مرد نہیں ہے جو عورت کی سرزنش سے عاجز نہ آ جائے. بس میں فقرے جلدی کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. اتنا عاجز کیا کہ آخر وہ چاہنے والا ایک دن کہتا ہے اچھا آج میں جا رہا ہوں، مولا سے کہوں گا. گیا امام کی خدمت میں قدم بوسی کی، مسائل پوچھے، چلا آیا. لیکن محترم خواتین یاد رکھنا ابھی 2 مجلسیں کم سے کم میرے پاس ہیں، میں انشاءاللہ برابر کر دوں گا، لیکن بات ذہن میں رہ جائے. ایک منزل آیا، قدم بوسی کی، مسائل معلوم کیے اور واپس جانے لگا. کہا مولا خدا حافظ. تو امام نے روکا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا بس آیا تھا. کہا نہیں، آج کس ارادے سے آئے تھے؟ اللہ میرا مولا کتنا جاننے والا ہے. کس ارادے سے آئے تھے؟ تو مومن کا بھی ایمان پہچانو. وہ بھی کہتا ہے جب آپ کو معلوم ہی ہے کہ میں کس ارادے سے آیا ہوں تو آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ کیوں روک رہے ہیں؟ کہا نہیں مانگو. اب دیکھیے پھر ایمان کا تجزیہ کرتا ہے. ایک دفعہ کہتا ہے اب اگر نہ مانگا تو حکم امام کے خلاف ہو جائے گا. آپ نے کہہ دیا مانگو، اب مانگوں گا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جب کبھی مانگیے تو مانگنے والا اپنی حیثیت سے نہ مانگے، اپنی حیثیت دیکھ کے نہ مانگے. جس سے مانگ رہا ہو اس کی حیثیت دیکھ کے مانگے. بیک دفعہ امام نے کہا مانگو، درہم چاہیے؟ کہا نہیں. دینار نہیں، مال و زر نہیں، روپے پیسے نہیں، دولت نہیں. کہا پھر کیا چاہیے؟ کہا اس خزانے کی چابی دے دیجئے جس سے آپ یہودیوں کو دیتے ہیں، مجوسیوں کو دیتے ہیں، بے دینوں کو دیتے ہیں، لامذہب کو دیتے ہیں. سخی ہو تو ایسا سخی ہو. بیک دفعہ امام نے فرمایا جاؤ ہم محمد و آل محمد پر صلوات پڑھتے رہنا، خدا تمہیں آسمان سے خزانہ دے گا. ایک دم نقد بالکل کیش. چلا آیا، گزر رہا تھا راستے سے، ایک جگہ ٹھوکر لگی، کوئی پتھر راستے میں نکلا ہوا تھا. اس نے سوچا کہ میں گزر رہا تھا، مجھے ٹھوکر لگی، کوئی اور گزرے گا اسے بھی ٹھوکر لگے گی، لہذا پتھر اس نے نکال دیا. نہیں میں روک کے واقعے کے لیے نہیں سنا تھا. پتھر نکالا کس نے؟ مومن نے. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے کو اذیت پہنچتی. مومن کا کام اذیت پہنچانا نہیں ہے.
اذیتوں کا دور کرنا مومن کا کام ہے۔ اگر اذیت دور کر رہا ہے تو مومن، پتھر جیسے ہی ہٹایا تو دیکھا ایک دیگچی ہے، ذرا اور زمین کھودی، دیگچی نکالی، ڈھکن ہٹایا، سنہرے روپہلے سکے دکھائی دیے۔ ابھی بزرگ حضرات میری نگاہوں کے سامنے ہیں جنہوں نے وہ دور دیکھا ہوگا جب اصلی والا سکہ یہاں ہندوستان میں چلتا تھا تو اس کے اصلی اور نقلی پہچان کا طریقہ کیا تھا؟ یوں انگوٹھے پر رکھا جاتا تھا، اچھالتے تھے، اچھالنے میں جو آواز پیدا ہوتی تھی اس سے پتہ چلتا تھا اصلی ہے یا نقلی ہے۔ عزیزوں میں نے فقرہ کہہ دیا ہے، آواز بھی ایک ذریعہ ہے اصلی اور نقلی کے پہچاننے کا۔ پھر دوہرا دیتا ہوں، آواز بھی ایک ذریعہ ہے اصلی اور نقلی کے پہچاننے کا۔ بعد حضور سرور کائنات آوازیں سنتے رہنا، جس کی آواز نبوت کی آواز سے مل جائے سمجھو اصلی والا۔ بجا بجا کے دیکھو، اصلی سکے رکھا، ڈھکن بند کیا، 2-4 قدم لے کے چلا تھا۔ پھر مومن کے ایمان کا اندازہ کرو، لے کے چلا تھا کہ اسے یاد آیا مولا نے کہا تھا خدا تمہیں آسمان سے دے گا، یہ زمین سے ملا ہے، اس کا وعدہ میرے مولا نے کسی اور سے کیا ہوگا۔ ہمیں خزانہ پانا آسان ہے، پا کے چھوڑنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر مومن ہے تو سچا مومن۔ رکھ دیا، دیگچی بند کر دی، زمین برابر کر دی، چلا آیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں آج گھر آئے گا تو حالت کیا ہوگی۔ دروازے پہ پہنچا، دق الباب کیا، اہلیہ نے دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا لائے؟ ارے دروازہ کھولو، اندر آنے تو دو۔ کھولا لائے؟ تھک کے آ رہا ہوں، بیٹھنے تو دو۔ لائے؟ سانس برابر ہونے تو دو۔ لائے؟ ایک ہی سوال ہے مسلسل، لائے؟ اور جب بیٹھ گیا کہاں لایا؟ کہاں ہے؟ کہا مولا سے وہ چابی لے کے آیا جس کے ذریعے مولا خزانے سے یہودیوں، مجوسیوں اور لامذہبوں کو دیتے ہیں۔ کہا مال کہاں ہے؟ واقعہ بتا دیا، کیسے ایسے آ رہا تھا، ایک جگہ ٹھوکر لگی، پتھر نکالا، دیگچی ملی، بجا بجا کے میں نے دیکھا سونے چاندی کے سنہرے روپہلے سکے تھے، مگر 2 قدم چلا تو یاد آیا مولا نے کہا تھا خدا تمہیں آسمان سے دے گا، اس کا وعدہ میرے مولا نے کسی اور سے کیا ہوگا، میں نے وہیں رکھ دیا۔ عورت عورت ہے۔ ایک دفعہ اس نے کہا، اور یہ بہت سے بزرگ ہوں گے جن کو اس کا سابقہ روز رہتا ہوگا، اس نے فوراً کہا تم مردوں کو نہ کبھی عقل آئی ہے نہ آئے گی۔ اتنا بھی تمہاری سمجھ میں اتنی بات نہیں آئی کہ اگر وہ دیگچی اوپر سے گری نہ ہوتی تو زمین میں دھسی کیسے ہوتی؟ چھوڑ کے چلے آئے، خزانہ ملا، چھوڑ کے چلے آئے۔ میاں بیوی آپس میں باتیں، دو مومنہ ہیں، وہ مومنہ یہ مومن، دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ کہا میں نے چھوڑ دیا۔ برابر میں یہودی کا مکان، دنیا کی سب سے زیادہ لالچی قوم اور سب سے زیادہ مالدار قوم یہودی، مال اس کی رگ رگ میں ہے۔ اس نے بھی سنا، اپنے شوہر کو جگایا، کہا دیکھو یہ مسلمان لوگ تو بے وقوف ہوتے ہی ہیں، مال ملا چھوڑ کے چلا آیا۔ اس نے کہا ارے یہ ایسے ہی کہتا ہوگا، فیصلہ سنو، فیصلہ یہودی عورت کا فیصلہ ہے جو بے دین ہے، لا مذہب ہے، اس نے ایک فیصلہ کیا مومن کے لیے۔ کہا تمہیں اندازہ نہیں ہے، مومن سب کرے گا مگر جھوٹ نہیں بولے گا۔
جھوٹ نہیں بولے گا، یہ مومن صحیح کہہ رہا ہے، جاؤ۔ اس نے بتا بھی دیا ہے، بتا بھی بتایا، اس نے بھی عاجز کر کے بھیجا اپنے شوہر کو، گیا زمین سے مٹی ہٹائی، دیگچی ملی، بجا بجا کے اس نے بھی دیکھ لیا، ہاں بالکل۔ لیکن عزیزو یہ فقرہ بالکل آخری ہے، مگر ضائع مت جانے دینا۔ بجا بجا کے اس نے دیکھا، لپیٹ لیا اپنی ابا میں، لے کے گھر آیا، پوچھا لائے؟ ہاں ہاں، بچوں کو سلاؤ جلدی سے، کسی کو پتہ نہ چلے، بڑا مال ہے، سونے چاندی کے سکے ہیں۔ سو گئے بچے، کہا لاؤ، ہٹایا، بالکل بالکل کان کھڑے رکھیے گا، بالکل۔ جیسے ہی ڈھکن ہٹایا، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، زہریلے جانور، ارے یہ دوسری دیگچی اٹھا لائے۔ کہا تم کو کیسے یقین دلاؤں؟ دیکھیں کل وہ مسلمان عورت بھی کہہ رہی تھی، مردو تم کو عقل نہیں آئی، یہ یہودی بھی عورت ہے، دوسری دیگچی اٹھا لائے۔ کہا وہی ہے، میں نے بجا بجا کے دیکھا تھا۔ کہا تو یہ کیا ہو گیا؟ ایک مسئلہ حل ہو گیا، مال کبھی سانپ بنتا ہے، مال کبھی بچھو بنتا ہے، مال کبھی زہریلے کیڑے مکوڑوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ جہنم میں خدا نے سانپ پیدا نہیں کیا ہے، یہی ہمارا مال جس سے بھائی نے بھائی کا حق نہیں دیا، عزیز نے عزیز کا حق نہیں دیا، امام کا حق نہیں ادا ہوا، غریبوں کا حق نہیں ادا ہوا، یہی مال سانپ بھی بن جائے گا، یہی مال بچھو بھی بن جائے گا، یہی مال کیڑے مکوڑوں کی شکل میں بھی بن جائے گا۔ عزیزو مال جتنا چاہو کماؤ، مگر عورت ہو تو خدیجہ جیسی ایماندار ہو کہ خدا اس کے مال کو اپنا مال کہہ دے۔ اتنا پاکیزہ مال۔ کہا آپ کیا کریں؟ کہا بند کرو، اسی مسلمان کے گھر میں پھینک دو، نیچے نیچے کی دیوار، پرانے زمانے کا مکان۔ اٹھایا، ابھی تو یہ مومن اور مومنہ اپنے سین میں بیٹھے باتیں ہی کر رہے تھے، دیگچی پھینکی اس نے، کہاں پلٹی یہ پتہ نہیں، ایک دم کیس ہے سیدھے سیدھے، کہاں پلٹی، پلٹ کے جو گرنے لگے سکے، کھنا کھن سکے، جیسے ہی سکے گرنا شروع ہوئے، ایک دفعہ شوہر بیوی سے کہتا، دیکھا میرے مولا کا وعدہ کتنا سچا تھا۔ ذرا سا آواز بچائے رہو، ابھی تو بہت سے مولوی آئیں گے، بہت سے نعرے لگانا پڑیں گے، بہت سے زور اور طاقت کو استعمال کرنا پڑے گا۔ ایک دفعہ سوچنے لگا، وہ خود بھی سن رہا ہے، سکے گر رہے ہیں، کیا پھینکا تھا؟ سانپ بچھو بن کے گر رہے ہیں، سنہرے روپہلے سکے، آواز سن رہا ہے، ارے یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے سانپ بچھو پھینکا، یہ سنہرے روپہلے سکے گر رہے ہیں، کھنا کھنا آواز آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھینکنے والا کچھ اور پھینکتا ہے، بن کے کچھ اور گرتا ہے۔ کیا کروں عزیزو، اس مجمع میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کہوں گا۔ میں اتنی بات سمجھیے، پھینکا تھا